بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کے ویڈیو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی پر مبنی ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل بلال حسین اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے، اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نام جو شجاعت، علم، وفا اور عدل کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بلکہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، سچائی اور امانت کو بہت قریب سے دیکھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب اسلام کا پیغام آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی تردد کے بغیر حق کو قبول کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن غیر معمولی تھا۔ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک بچہ معاشرے کے دباؤ کے باوجود حق کو پہچان لے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت علی کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا، اور وہ اسلام کے مضبوط ستون بن گئے۔ ان کی زندگی کے ان واقعات میں سے ایک بہت ہی تاریخ ساز واقعہ ہجرت کی رات کا واقعہ تھا۔ جب ہجرت کی رات اسلام کے مخالف کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے گات لگائے بیٹھے تھے، اس نازک لمحے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا مکمل علم تھا کہ یہ رات ان کی زندگی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود ان کے چہرے پر خوف کی بجائے سکون تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر جان بھی چلی جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ یہی وہ وفا اور ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی سب سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اور جب بات میدان جنگ کی آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد، ہر موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ دشمنوں کی صفوں میں ان کی تلوار کا خوف بیٹھا ہوا تھا، مگر ان کے دل میں کسی کے لیے ذاتی نفرت نہیں تھی۔ ان کی لڑائی صرف اللہ کے دین کے لیے ہوتی۔ تاریخ اسلام میں خیبر کا واقعہ تو سنہری حروف سے لکھا گیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعزاز بھی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف شجاعت کا نشان ہی نہیں تھے، بلکہ علم و حکمت کا سمندر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال آج بھی انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی باتوں میں دکھاوے کی بجائے سچائی ہوتی ہے۔ ان کی خاموشی بھی حکمت میں چھپی ہوئی باتوں سے تر ہے۔ وہ انسان کو اس کے نفس سے لڑنا سکھاتے تھے اور دنیا کی حقیقت سمجھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے اقوال صدیوں بعد زندہ ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اقتدار کو بوجھ سمجھا، عزت نہیں۔ ان کی حکومت کی بنیاد عدل پر تھی۔ وہ اپنے اور عام انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، بیت المال کا مال ہو یا قانون، ہر چیز میں سب برابر تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدمہ ایک یہودی کے ساتھ قاضی کے سامنے جب پیش ہوا اور فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کا فیصلہ قبول کیا۔ یہی عدل دیکھ کر وہ یہودی
اسلام لے آیا۔ یہ وہ حکمرانی تھی جو دلوں کو فتح کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اختتام بھی عظیم تھا۔ 19 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز کے وقت آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس وقت بھی آپ کی زبان سے شکوہ نہیں بلکہ شکر کے الفاظ نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو صرف اسی شخص کی زبان سے نکل سکتے تھے جس نے پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دی ہو۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ حق کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے۔ علم انسان کو بلند کرتا ہے اور عدل معاشرے کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کا تھوڑا سا حصہ بھی اپنا لیں تو نہ صرف ہماری زندگی بدل سکتی ہے بلکہ ہمارا معاشرہ بھی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔